السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتی ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا یہ رعب و دبدبا زندگی تک ہے، قبر کے اندر کسی کی تھانے داری نہیں چلتی۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علموں میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے۔ اس کے یہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی فقط بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں جہاں نیکی کا موقع ملے وہاں ضرور اپنے حصے کا نیکی کا پودا لگا دیا کریں۔ کبھی کبھار کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ کبھی کبھار کوئی اچھا سالن وغیرہ پکا ہو تو اپنے ہمسائیوں کے گھر بھیج دیا کریں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے کسی ہمسائے یا کسی غریب رشتہ دار کو کوئی جوتا یا کوئی سوٹ وغیرہ لے دیا کریں، کسی کا دکھ سن لیا کریں۔ مختصر یہ ہے کہ جہاں بھی نیکی کا موقع ملے وہاں اپنے حصے کا نیکی کا پودا ضرور لگا دیا کریں۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ زندگی میں یہ اہم نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور اور کتنے خوبصورت ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ کتنے اصل، کتنے سچے، عاجز اور مہربان ہیں۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جاتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔
شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ صرف جگہ ہی سیف زون نہیں ہوا کرتی، کچھ لوگ بھی آپ کا سیف زون ہوتے ہیں۔ ان کے آس پاس آپ کو عجیب محسوس نہیں ہوتا، گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے آپ کو کچھ اور بننا نہیں پڑتا، آپ جو ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، بس وہی رہتے ہیں۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو، غریب کو کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانے گاتے ہو، درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟ دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ انسان کا اپنی دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ خواہش سے نہیں گرتی پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آخرت میں حقیقی انصاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہاں تو دوسروں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں ہر کسی کو اپنی محنت کا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی دوسرے کی محنت کا بدلہ نہیں ملے گا۔ جبکہ یہاں محنت ایک کرتا ہے اور فائدہ کئی دوسرے بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ بھلائیاں کرتے رہو، ناگواریوں پر صبر بھی کرتے رہو، جیت بالآخر تمہاری ہوگی۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ اگر آپ کو کسی کام پر یقین ہو تو وہ کام ہو کر رہے گا، اور وہ کام ہونے کے مواقع و امکانات بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آئے گی۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں دیتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو اسے کوئی مخلوق بگاڑ نہیں سکتی۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ کتوں کی دوڑ میں شیر نے حصہ تو لیا، لیکن شیر وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ شیر کو اپنے آپ کو ہر جگہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ توہین ہے کہ خود کو کتے کے سامنے ثابت کیا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا
قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ درخت سے گرنے والے ہر پتے کی خبر ہوتی ہے، پھر کیسے نہیں اس کو تمہارے آنسوؤں کی خبر ہوگی؟ تمہاری آنکھ سے گرنے والے ہر ایک آنسو کی خبر ہے اس کو۔ تمہارے دل میں کیا ہے جو تم نہیں کہہ سکے، وہ بھی جانتا ہے۔ وہ تو بس تمہارا یقین اور صبر دیکھ رہا ہے کہ کب تم صبر کرتے ہو۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یقین رکھو بس۔ کچھ نہیں ملتا دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ غرور کس چیز کا جب مٹی میں ہی جانا ہے۔ روٹی، بادل اور چاند پر اللہ نظر آ جاتا ہے مگر زمین پر اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ جو گزر گیا نادانیوں میں وہ وقت کمال تھا صاحب۔ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے، ہمدرد نہ تھا کوئی مگر انسان بہت تھے۔ پیسے نہیں، اچھی کمپنی آپ کو خوش رکھتی ہے۔ دنیا میں عزت 3 چیزوں میں ہے، کسی سے حاجت نہ پاؤ، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی جلد سزا دیتے ہوں، سوائے ظلم اور قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کے، یعنی ظلم اور قطع رحمی کی نقد سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ ہے۔ 3 گناہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے حرام کی کمائی، لذتی گناہ اور سود خوری کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ ان رشتہ داروں سے دور رہیں جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں جب آپ تکلیف میں ہوں پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے استغفار سے زبان کو تر کرے۔